السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، سب کا بندوں کا اس پہ حق ہے، برابر کا حق ہے، سب اسے سنیں سمجھیں سیکھیں سکھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی نعمتوں سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ کسی ایک رنگ نسل کے لیے، کسی ایک ملک مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، بندے سارے اللہ کے ہیں، کتاب اللہ کی ہے اور سب کے لیے ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ سب کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم انسانوں کا کیا حق ہے کہ ہم ذرا کوئی غرور یا تکبر کریں؟ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں۔ ہم وہ انسان ہیں کہ جس کو اللہ نے اشرف مخلوق بنایا، اور جب بابا آدم علیہ السلام کا بت تیار فرما آیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی کہ فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کریں۔ تو جو شیطان ہے، وہ اس وقت تو شیطان اس سے پہلے اللہ کی بڑی جو ہے بندگی کرتا تھا، اس نے اتنی زیادہ بندگی کی کہ اس کا شمار اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کر دیا، شامل کر لیا۔ اور جو ہے جب بابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو اس نے جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کیا، حسد کیا اور غرور اور تکبر کیا، کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس ظالم نے یہ نہ سوچا کہ حکم تو اللہ کا ہے تو مجھے ماننا چاہیے۔ تو اس کی ساری جو عبادت تھی وہ بیکار گئی اور اس کو جنت سے اللہ نے نکال دیا۔ پھر وہ انسانوں کا دشمن بن گیا۔ اس نے کہا کہ انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اپنے قرب سے دور کیا، اور اب میں تیرے بندوں کو دوزخ کی طرف لے کے جاؤں گا، انہیں میں برباد کروں گا۔ اور وہ ضد پکڑ گیا، اس نے کہا میں نے جو تیری بندگی کی ہے اس کے صلہ میں تو مجھے قیامت تک زندگی اور مہلت دے تاکہ میں تیرے لوگوں کو جو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ نے کہا جو تیرے جیسے ہوں گے وہی گمراہ ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ میرا ہی کہنا مانیں گے، انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اللہ نے کہا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کی مضبوط رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی نماز ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی نبی کی سنتوں پر چلنا ہے۔ ہمارے پاس سب وسیلے موجود ہیں، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو، اور کبھی ہمیں شیطان گمراہ نہ کر سکے اور نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ اب آگے شروع کرتی ہوں، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، یہاں سے میں نے پڑھا تھا وہاں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس سے بچا لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم بھی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور حکم بچا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ، آمین۔ بے شک وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اے اللہ پاک، تو ایک ہمارا رب ہے اور ہم تجھی سے ڈرتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے۔ بے شک مالک ہم پر واجب ہے، ہم آپ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی سے نہ ڈریں اور نہ ہی ڈرتے ہیں، مالک صرف آپ کا ڈر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، بے شک مالک۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ زاری کرتے ہو، بے شک مالک ہم آپ ہی کے آگے گریہ زاری کرتے ہیں۔ اے اللہ، کورونا کی تکلیف ہمیں پہنچی ہے، ہم آپ کے آگے گریہ زاری کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کو دور لے جا، اس سے جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس سے تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس سے ہم جدا ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، تیرے سارے گھر بند ہیں، اے اللہ اپنے گھروں کو شاد و آباد کر دے، پھر سے رونقیں دے دے، پھر سے ہم جمع ہو جائیں، پھر سے ہم تیری بندگی جمع ہو کر کریں، پھر سے ہم تیرے محبوب کی میلادیں منایا کریں، پھر ہم نعت خوانی کی محفلیں سجایا کریں، پھر ہم ایک دوسرے کے پاس جایا کریں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دے، ہمیں حج اور عمرے نصیب فرما دے، سیر گاہیں نصیب فرما دے، اللہ پاک سیر تفریح، اللہ پاک زیارتوں پر جانا، اللہ تیرے اس معجزات کو جو نشانیاں ہیں اللہ دیکھنا نصیب فرما۔ پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے، شکر مالک ہے، انشاءاللہ بے شک مالک تو اس تکلیف کو بھی ہم سے دور فرمائے گا، ہماری دعائیں سنے اور قبول فرمائے گا۔ مالک تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے، اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کفر و شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں، اللہ ہم نہیں ناشکری کرتے، اللہ ہم تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کسی نعمت سے محروم نہ فرمانا، کسی میں کمی نہ کرنا مالک، ہمیں جو بھی چاہیے عطا فرمائے، ادھر بھی اور جنت بھی عطا فرمائے۔ ہمیں نہ شکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، بس ہے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ سن لو ساتھیو، اللہ سے ڈرو اور اس انجام سے ڈرو جو اللہ انتقام لے گا مشرکوں سے، اور یہ ان بتوں کے لیے جن کی حقیقت کو وہ خود بھی نہیں جانتے، اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باندھا کرتے ہو، اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ میرے مالک، اللہ کی پناہ مالک، وہ اس سے پاک ہے، بے شک میرے مالک تو اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ بیٹی تیری رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے مالک۔ اللہ ہمارے باپ کو جنت نصیب فرما اور قبر کے عذاب سے دوری نصیب فرما، اور ماں کو بھی۔ اے اللہ ہمارے باپ نے ہماری ولادت پر ہمیشہ خوشی محسوس کی، اللہ نے کہا، اللہ میرے ابو نے کہا اللہ نے مجھے بہت خوبصورت اولاد دی ہے، میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ان پہ پیار آ جاتا ہے۔ ہمارے باپ کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوا تھا، ہمارے باپ نے ہمیں تعلیم دی، لوگوں نے منع کیا، روکا، بیٹیوں کو نہ پڑھانا، بیٹیوں کو پڑھانا اچھا نہیں ہوتا، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا پڑھنا فرض ہے۔ جاہل لوگوں نے عورتوں کا حق دبانے کے لیے اسے پڑھنے کی اجازت نہ دی، اور ہمارے باپ نے ہمیں پڑھایا، اسی لیے آج میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اگر میرا باپ مجھے نہ پڑھاتا تو میں آج کیسے اس قرآن پاک کو پڑھتی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اللہ ہمارے باپ کو جس نے اپنی بیٹیوں کی ولادت پر خوشی محسوس کی اور اچھی پرورش کرنے کی کوشش کی ہے، محنت مزدوری کر کے پردیس میں آ کر رزق حلال کما کر کھلا کر اور پڑھانا، اور ہمیں اسکول اور مسجد دونوں تعلیم دلائی، اللہ ہم اپنے باپ کے شکر گزار ہیں، اپنی ماں کی محنتوں کے شکر گزار ہیں، اور وہ غصہ
خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، بعضم خواہش اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، یا اللہ پاک، کچھ لوگ بیٹیوں کو بھی ترستے ہیں، بے اولاد ہیں، کہتے ہیں اللہ بیٹی ہی دے دے، لیکن بے اولاد نہ رکھ، یا اللہ جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، آج کل کی اولاد بڑی بے وفا نکلی ہے مالک، ماں باپ کو بڑا دکھ دیتی ہے، اے اللہ دکھ دینے والی اولاد سے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں وہ پھر بھی بہتر ہے، اے اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرما دے، فرما بردار اولاد عطا فرما دے، کسی کو بے اولاد نہ رکھ۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ یا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے ساتھیوں، پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے، زمین میں مار دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس رسم کو مٹایا، اپنی بیٹی کو بہت پیار دیا، ان کی بیٹی کے بیٹوں کی وجہ سے آج ہمارا دین زندہ ہے، انہوں نے شہادتیں اور قربانیاں دی۔ رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے، اللہ کی پناہ۔ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، بے شک مالک اور پیارے مالک، ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔